اعوذ باللہ السمیع الطاہرین المعصومین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین المخاطب بطه وياسين الذي قال الله سبحانه وتعالى في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله المنان في كتابه التبيان بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون درود پڑھ دیں محمد وآل محمد. قبل اس کے کہ اپنی معروضات کا آغاز کروں، سب سے پہلے اپنے اعزاء اور احباب کی خدمت میں ان کے جوان سال فرزند کی رحلت کی اور انتقال پر ملال کی تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں. یقیناً اگر کربلا نہ ہوتی تو انسان کے لیے اپنے غموں کو سہنا آسان نہ ہوتا. سید الشہداء کا احسان نہ صرف دین اور مذہب پر ہے بلکہ سید الشہداء کا احسان انسانیت پر بھی ہے، اس اعتبار سے کہ جو احساسات انسان کی زندگی میں دفعتاً کسی بھی وقت اچانک طاری ہو سکتی ہے، اس کیفیت میں بھی اگر کوئی سہارا دیتا ہے ذکر تو وہ ذکر سید الشہداء مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام. لہذا پروردگار عالم نے یہ ہم پر لطف کیا ہے کہ ہم سب کو سید الشہداء کے عزاداروں میں قرار دیا ہے. ان کے غم کے ذریعے سے ہمارے غموں کا مداوع ہوتا ہے، اور اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اپنے غموں میں آیا جو شبیر کا خیال. توجہ سب کے ساتھ ہے یا نہیں؟ اپنے غموں میں آیا جو شبیر کا خیال، شکوہ بدل کے شکر میں تبدیل ہو گیا. ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا ہمیں، ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا ہمیں، ہر غم غم حسین میں تحلیل ہو گیا. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. لہذا ہم تو آل محمد کے چاہنے والے ہیں، علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہیں، اور ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ جو علی کا چاہنے والا ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، موت سے ڈرتا نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے حبیب وہ مصداق ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی کا مصداق ارشاد فرماتے ہیں، الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو آل محمد کی محبت پہ مرتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، وہ شہید ہوتا ہے. لہذا ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ مرحوم مغفور شہادت کی موت انہیں حاصل ہوئی ہے اگر آل محمد کی محبت دل میں ہو، لیکن کمال یہی ہے کہ انسان کے دل میں وقت آخر محمد و آل محمد کی محبت. ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، موت مرنے کا نام نہیں ہے، موت حیات کا نام ہے، موت
فنا کا نام نہیں ہے، موت بقا کا نام ہے۔ موت انتہا کا نام نہیں ہے، موت ابتدا کا نام ہے۔ موت اختتام کی بات نہیں ہے، آغاز کی بات ہے۔ لہذا جو لفظ اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، بہت توجہ سب کی چاہوں گا جس محبت سے آپ سن رہے ہیں، جو لفظ اردو زبان میں مرنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ بہت ہی اچھا لفظ ہے، جو واقعتاً اردو کا اس اعتبار سے ایک کمال ہے کہ جب کوئی مرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ انتقال کا لفظ بتا رہا ہے کہ موت فنا کا نام نہیں ہے، بقا کا نام ہے۔ یہ مرنے والا مرا نہیں ہے، یہاں سے منتقل ہو رہا ہے، اس لیے لفظ انتقال استعمال ہو رہا ہے۔ آپ سمجھ میں آیا وہ فلسفہ؟ اور پھر جو علی ابن ابی طالب سے محبت کرتا ہو تو علی کا چاہنے والا موت سے ڈرتا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہیں۔ موت سے بزدل ڈرتے ہیں، جو حیدر کرار کا ماننے والا ہو وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ اس لیے کہ علی ابن ابی طالب ارشاد فرما رہے ہیں واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امہ، خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا علی موت سے اس بچے سے زیادہ انسیت رکھتا ہے جو شیر خوار بچہ اپنی ماں کے سینے سے مانوس نہیں ہوتا۔ اتنا زیادہ انسیت۔ تو اب علی کا چاہنے والا کیسا ہونا چاہیے؟ علی کا چاہنے والا بھی ویسا ہی ہونا چاہیے کہ جب مولا موت سے اتنے زیادہ مانوس ہیں جتنا ایک شیرخوار اپنی ماں کے سینے سے نہیں ہو۔ ہوتا اتنا ہی انسیت ایک علی کے چاہنے والے کو ہو، موت کا خوف نہ ہو، علی کے فرمان پر عمل کریں۔ مولا کا فرمان کیا ہے؟ مولا کا فرمان یہ ہے کہ واجبات کو انجام دو، واجتناب المحارم، اور حرام سے بچو، واستعمال المکارم، اور جو مکارم اخلاق ہیں اس کے حامل ہو جاؤ، آ رہا ہو یا موت اس کی طرف آ رہی ہو۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ تو یہ تو پروردگار کی دی ہوئی ایک امانت تھی جو اس نے لے لی۔ اولاد امانت ہے۔ اگر یہ امانت پروردگار عالم کو اس شان سے پلٹائے انسان کہ نمازی بھی ہو، بچہ مولا کا عزادار بھی ہو، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ گھبرا کے سن رہے ہیں آپ، تھک کے سن رہے ہیں۔ اگر اس طرح کا عزادار بنایا جائے کہ سید الشہداء کا عزادار بھی ہو، ان کے مکتب کا خدمت گزار بھی ہو، اور فعال بھی ہو، انقلابی بھی ہو، ہر اعتبار سے ایک نمونہ اول ہو ہم سب جوانوں کے لیے، تو اتنی بہترین تربیت کے بعد اگر اللہ اپنی امانت کو لے رہا ہے تو یہ اس کا لطف و کرم ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ اسے کب کس امانت کو لینا ہے، کس کو باقی رکھنا ہے، کسے اپنے پاس بلا لینا ہے۔ اور جو اللہ کو پسند ہوتے ہیں اللہ انہیں پہلے بلاتا ہے۔ کیوں؟ اس کے حکمت ہے۔ اس کے حکمت یہ ہے کہ کہیں اپنی زندگی میں آگے کسی لغزش میں نہ مبتلا ہو جائے۔ پروردگار کو یہ اس کی رحمت ہے، یہ رحمت خاص ہے۔ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، لہذا اس کی رحمت خاص تو مومنین کے شامل حال ہے۔ رحمان سب کے لیے ہے اور رحیم خاص مومنین کے لیے ہے۔ یہ رحمت خاص نازل ہوئی ہے اور یہ رحمت خاص شامل حال ہوئی ہے۔ یہ جوش خضابت نہیں ہے، یہ دل کا حال ہے جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ورنہ یقیناً یہ غم سہنا آسان نہیں ہے، لیکن تسلی کی خاطر یہ جملے کہہ رہا ہوں، اور یہ عین حقیقت ہیں، یہ کوئی مجاز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ولایت علی مجاز نہیں ہے، حقیقت کا نام ہے۔
لہذا انسان اپنے آپ کو بہتر بنائے، اور جتنا بہتر بنائے گا اس کے لیے موت کو سہنا آسان ہوگا۔ جس آیہ کریمہ کو آپ کی سماعتوں کی نظر کیا، یہ ترجمے کی محتاج نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ مبارکہ عنکبوت کی آیت نمبر 57 ہے، 57 ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور یہ بھی پروردگار عالم کا عجیب انداز ہے کہ اس نے موت میں ذائقہ رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کا مزاج یہی ہے، انسان کی فطرت یہی ہے کہ اسے ہر چیز میں مزہ چاہیے ہوتا ہے، ذائقہ چاہیے ہوتا ہے۔ لہذا اللہ نے کہا ہم موت میں بھی ذائقہ رکھتے ہیں، مزہ رکھتے ہیں۔ تمہاری فطرت یہی ہے، تمہارا مزاج یہی ہے۔ آپ دیکھیے وہ ریسٹورنٹ کامیاب ہیں کہ جن کا کھانا مزہ رکھتا ہے، ذائقہ رکھتا ہے، اور وہ کامیاب نہیں ہے کہ جہاں مزہ نہیں ہے۔ انسان کا بے ساختہ ہاتھ اس کھانے کی طرف بڑھتا ہے کہ جس میں ذائقہ ہو، جس میں تلخی ہو، جس میں کڑواہٹ ہو۔ انسان کا ہاتھ اس دسترخوان کی طرف نہیں بڑھتا، اس پکوان کی طرف نہیں بڑھتا۔ لہذا اب پروردگار عالم نے جب یہ انسان کے مزاج کو رکھا اور اسی کے مطابق اس آیت میں بیان کیا کہ ہم نے تمہیں مزہ چاہیے، تمہیں ذائقہ چاہیے، ہم موت میں بھی ذائقہ رکھ دیتے ہیں، مزہ رکھ دیتے ہیں۔ مگر اب پروردگار تو یہ تو بتا رہا ہے کہ تو نے موت میں ذائقہ رکھا ہے، مزہ رکھا ہے، مگر یہ نہیں بتا رہا کہ موت کڑوی ہوگی، موت میٹھی ہوگی، موت تلخ ہوگی، موت شیریں ہوگی۔ یہی تو قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ پتہ نہیں بہت سے ذہن میں دیکھ رہا ہوں، چہرے دیکھ رہا ہوں کہ جو اس مطلب کی طرف پہنچ گئے ہیں کہ جس کی طرف پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ نے یہ تو بتایا کہ موت کا ذائقہ ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مگر یہ نہیں بتایا کہ موت کا مزہ کیسا ہوگا۔ کوئی باپ مرنے کے بعد بیٹے کو خواب میں آ کے نہیں بتاتا کہ موت کا مزہ کیسا ہوگا۔ کوئی ماں مرنے کے بعد بیٹی کو آ کے نہیں بتاتی کہ میری موت میٹھی تھی یا کڑوی تھی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اب پتہ کیسے چلے؟ یہی تو اللہ کے کلام کی فصاحت و بلاغت ہے۔ اللہ نے اس آیت کو ایک جگہ نہیں 3 جگہ بیان کیا، اور اس بیان کے ذریعے بتانا یہ چاہا کہ دیکھو ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اب یہ تمہارے اوپر ہے۔ جیسے اعمال ہوں گے، جیسا کردار اپناؤ گے، ویسا ذائقہ تمہیں مل جائے گا۔ اگر نیک ہوگے تو موت شیریں ہوگی، اگر ناکام ہوگے تو موت تلخ ہوگی، کڑوی ہو جائے گی۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ لہذا موت کے ذائقے کو انسان خود طے کرے کہ اسے کیسا ذائقہ چاہیے، کیسا مزہ چاہیے۔ یہ اللہ نے قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت ہے۔ اس جواب کو ہمارے اوپر چھوڑ دیا کہ قرآن پر غور کرو، جب غور و فکر کرو گے تو تمہارے لیے موت کا ذائقہ واضح ہو جائے گا۔ جو دنیا میں کرو گے اس کے مطابق تمہیں ذائقہ ملے گا۔ مگر بہت سی قرآن کی ایسی آیتیں ہیں کہ جو اگر عاشور کا دن نہ ہوتا، کربلا نہ ہوتی، تو وہ آیتیں مبہم رہ جاتی، غیر واضح رہ جاتی۔ یہ کربلا کا ہم پر احسان ہے، اور خود سید الشہداء نے روز عاشور یہ ارشاد فرمایا، آج میری شہادت کے بعد بہت سی آیات کہ جو مبہم ہیں، غیر واضح ہیں، متشابہ ہیں، میری شہادت کے بعد وہ محکم بن جائیں گی، واضح ہو جائیں گی، روشن ہو جائیں گی۔ لہذا انہی آیتوں میں سے ایک یہ آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کا کربلا سے کیا ربط ہے؟ آئیں آ کر دیکھیں شب عاشور، جب سب کو ان کے مقامات دکھائے، وہ چراغ بجھانا اور پھر جلانا اور سب کا اعلان وفا کرنا، اور ان میں ابو الفضل عباس کا سب سے پہلے کھڑا ہو جانا، سب آپ کے ذہنوں میں ہے، میں اس کی طرف اشارہ نہیں کر رہا۔ مگر جب سب کے نام بتائیں، ان کے مقامات دکھائے، تو اس کے بعد کیا کیفیت آئی؟ اس کے بعد وہ کیفیت آئی کہ اب استراحت کے لیے ابا عبداللہ اپنے خیمے میں آئے، اور جب اپنے خیمے میں آرام فرمانے لگے تو کسی کے رونے کی آواز آئی۔ آنکھیں کھولیں تو کیا دیکھا؟ قاسم نوشاد یتیم حسن ہے۔ ایک مرتبہ پوچھا بیٹا روتے کیوں ہو؟ بیان کیا
کہ اے چچا سب کا آپ نے نام لیا، میرا نام نہیں لیا۔ تو ایک ہی سوال کیا، میں منزل فضائل میں ہوں، منزل مصائب میں نہیں ہوں۔ جو رونا چاہتے ہیں وہ رو لے، لیکن یہ فضیلت ہے کربلا والوں کی جسے ہم مصیبت کے باب میں بیان کرتے ہیں، یہی تو در حقیقت فضیلت ہے، یہی فضائل ہیں۔ فضیلت کیا ہے؟ فضیلت یہ ہے کہ اب جب نام کے متعلق سوال کیا کہ میرا نام نہیں ہے، تو اس موقع پر امام حسین نے ایک سوال کیا، اے بھتیجے یہ بتاؤ کیف تجد طعم الموت عندک، تمہارے نزدیک موت کا ذائقہ کیسا ہے، موت کا مزہ کیسا ہے؟ تو یہ اعظم کا نام ہے کہ اگر یہ دل میں آ جائے تو وہ حلاوت ملتی ہے موت میں کہ جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ لہذا محبت سید الشہداء میں مر جانا، اس حلاوت کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا، اس موت کی حلاوت کا۔ احلا من الاصل، کیا جواب ہے؟ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ آل محمد کا گھرانہ ہے جو فرماتے ہیں عین حقیقت ہوتا ہے۔ یہ کسی مجھ جیسے ادنا خطیب کی کوئی خطابت نہیں ہے، جناب قاسم کا جواب ہے۔ فرمایا احلا من العسل، شہد سے زیادہ کائنات میں کوئی چیز شیریں نہیں ہے۔ اگر حسین کی محبت دل میں آ جائے تو اس کی حلاوت ایسی ہوتی ہے کہ شہد کی شیرینی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بات آئی ہے اور آپ اس محبت سے سن رہے ہیں تو میں اس مطلب کو آگے پڑھ دوں، گرچہ مجھے یہ پڑھنا نہیں تھا، لیکن آپ جس محبت سے سن رہے ہیں کربلا والوں کا ذکر ہے۔ جناب عابس ابن ابی شبیب شاکری علیہ الصلاۃ والسلام، صلوات پڑھ دیں ان کی بلندی پر۔ جناب عابس ابن ابی شبیب شاکری، دیکھیں کربلا والے ہیں نا کس مقام اور کس منزلت پر ہیں، موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ جناب عابس جب میدان جنگ میں آئے، بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے ہیں اور دشمن بھی بیٹھا ہوا نہیں ہے، وہ بھی تیر چلا رہا ہے، اور جب تیر چلا رہا ہے تو تیر بدن میں آ کے پیوست ہو رہے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی تیر لگے، آج کے زمانے میں گولی لگ جائے، زخمی ہو جائے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کراہتا ہے، درد کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن جناب عابس ابن ابی شبیب شاکری نے موت کی حلاوت اور احلا من العسل کو عاشور کے دن بیان کر دیا۔ کس طرح سے کہ اب جب تیر بدن میں پیوست ہو رہے ہیں، اور ایک نہیں کئی تیر بدن میں پیوست ہوئے، مگر نہ کوئی درد کی کیفیت ہے، نہ کوئی کراہت ہے، بلکہ چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ یہ مسکراہٹ لبھائے مبارک پر کیوں ہے؟ جب دشمن میں سے کسی نے سوال کیا، اے عابس کسی کو تیر لگتا ہے، وہ ہنستا نہیں ہے، مسکراتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب عابس نے وہ حلاوت حب حسین بیان کی اور فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم، حسین کی محبت میں یہ تیر کھانا اور اس پہ مسکرانا مجھے اس لیے گوارا ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کی جب آغوش میں جاتا ہے اور ماں محبت سے اسے سینے سے لگاتی ہے تو درد کا احساس ہوتا ہے جب اپنی باہوں میں بھیجتی ہے، لیکن اس درد پر اس کی ماں کی محبت کا احساس حاوی ہو جاتا ہے۔ مجھے حسین کی محبت میں ماں کی وہ محبت کا احساس ہو رہا ہے۔ مل کر صلوات پڑھ دے محمد والے۔ مجھے اس محبت کا احساس، یہ تو بیان ہے، در حقیقت یہ ہے کہ حسین کی محبت اگر دل میں آ جائے تو انسان اس حقیقت کو بیان نہیں کر سکتا۔ یہ تعبیریں ہیں، یہ تشبیہیں ہیں۔ احلا من الاصل، شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اس کی حلاوت کا احساس انسان نہیں لگا سکتا۔ یعنی اگر آپ فرض کیجئے کہ 100% پر شہد کی حلاوت ہے تو 101 ہے کیا؟ یہ 1% زیادہ ہو گئی؟ نہیں، اس کا اندازہ انسان لگا ہی نہیں سکتا۔ اور اگر یہ محبت قلب مومن میں آ جائے
تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پھر شب عاشور، وہی کہ جس کا ابھی میں نے اجمالی اشارہ کیا، اس میں جب مولا نے چراغوں کو بجھایا اور پھر جلایا تو کیا؟ جناب زہیر آگے کھڑے ہوئے، جناب حبیب کھڑے ہوئے، اور بیان کیا ہے؟ بیان ایک ہی ہے، اے مولا آپ کی محبت میں اگر ہمیں 1000 مرتبہ مارا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے، تو اے سید الشہداء ہم اگر جلا کے ہماری راکھ کو اڑا بھی دیا جائے گا، جہاں جہاں جائیں گے حسین ہی کا، حسین کا پرچار کریں گے۔ یہ حقیقت ہے، یہ عین حقیقت ہے۔ لیکن اب یہاں پر بھی دیکھیں تشبیہ ہے، کتنی مرتبہ کہا؟ 1000 مرتبہ، یعنی کیا 1001 ہو جائے گا تو پھر ساتھ نہیں دیں گے؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ ہم تو ہر چیز کو ایسے ہی کیلکولیٹ کرتے ہیں نا، اعداد میں دیکھتے ہیں، ثواب 70% ہے، اس کا ثواب اتنا ہے، اس کا ثواب، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ یہ کثرت پر دلالت کر رہا ہے۔ توجہ انسان کی اس طرف ہو۔ کہنے کا مقصد کیا ہے جناب زہیر کا؟ کہ 1000 جانیں ملیں، یعنی 1001 مرتبہ اگر مارا جائے تو پھر ہٹ جائیں گے پیچھے؟ نہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اے مولا و آقا امام حسین، اگر آپ پر جان نچھاور کرنا قیامت تک کے لیے یہی کیفیت ہو کہ ہمیں دشمن مارے پھر زندہ کرے، پھر مارے پھر زندہ کرے، اے مولا آپ کی محبت میں قیامت تک مرتے رہیں گے، جیتے رہیں گے۔ لہذا اگر وہ محبت ہم نے بچے کے دل میں رکھ دی ہے تو ہم نے سید الشہداء کے سپرد کر دیا، اے مولا آپ جانے، میرا بچہ جانے۔ ہم نے تو اچھی تربیت کر دی، حسین کی محبت اس کے دل میں رکھ دی، اے مولا یہ حلاوت جانے اور آپ جانے۔ یہ محبت کے ساتھ موت احلی من اصل ہو جاتی ہے، شہد سے زیادہ شیریں ہو جاتی ہے، اور موت مرنے کا نام نہیں ہے، موت ملاقات کا نام ہے۔ بخدا یہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے۔ جو مرتا ہے وہ سو نہیں رہا ہوتا، یہ مولا کا فرمان ہے۔ نہج البلاغہ میں فرمایا الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں، جب مر جائیں گے تو جاگ جائیں گے۔ پتہ نہیں مولا کے اس جملے کی کیفیت آج تک پہنچی یا نہیں پہنچی۔ لوگ سو رہے ہیں، ہم تو جاگ رہے ہیں اس وقت یہاں بیٹھے، مولا فرما رہے ہیں نہیں، سو رہے ہیں۔ الناس نیام، لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تو جاگیں گے۔ یہ مر کے جاگنا کیا ہے؟ مولا بتانا یہ چاہتے ہیں جو غفلت کی نیند میں مبتلا ہو اس سے جاگ جاؤ۔ اگر اس نیند سے جاگ گئے تو پھر علی ابن ابی طالب کے اس فرمان کو دیکھو کہ فرمایا لو کشف الغطا ما ازددت یقینا، میں غفلت میں مبتلا نہیں ہوں، میں بیدار ہوں، غافل نہیں ہوں۔ اگر میری نگاہوں کے سامنے سے پردوں کو ہٹا دیا جائے تو میرے یقین میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ یہاں بیٹھ کر جنت و جہنم کا مشاہدہ کرنا، یہ علی ابن ابی طالب کا ترہ امتیاز ہے یا ان کے چاہنے والوں کا ہے؟ نگاہ باطن کو انسان کھول لے اپنی۔ اگر دل بیدار ہے، غفلت کی نیند میں نہیں ہے، اللہ کو حاضر و ناظر جانتا ہے، تو اس کے لیے فقط یہی آیت کافی ہے کہ جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ تم کیا اس بات کو نہیں جانتے بِأَنَّ اللَّهَ یرا، کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ سید الشہداء کے لیے مصیبت آسان کیسے ہو گئی؟ یہ میں چونکہ مجلس کا عنوان ہے اس لیے اس عنوان سے ذکر کر رہا ہوں اس بات کو، ورنہ انسان اگر اس بات کو اپنی زندگی کا مشعل راہ بنا لے تو وہ جو عظیم ہستی کہہ گئی ما در محضر خدا ہستیم، ہم اللہ کے حضور میں ہیں، اس کی بارگاہ میں ہیں، تو یہ فرمان ان کا نہیں ہے، در حقیقت قرآن کا بیان ہے جسے انہوں نے اپنے جملے میں بیان کیا۔ ہم بارگاہ پروردگار میں ہیں، محضر خدا میں ہیں، حضور پروردگار میں ہیں۔
اگر انسان اس بات کو جان لے اس کے لیے غم کو سہنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام جب جناب علی اصغر کو لے کر بڑھ رہے ہیں، پھر پیچھے ہٹ رہے ہیں، 7 مرتبہ یہ کیا۔ عاشور کا عمل بھی یہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ مختلف باتیں ہیں اس میں، علماء نے مختلف علتیں اور حکمتیں بیان کی ہیں۔ حقیقت تو یا سید الشہداء جانتے ہیں یا ان کا خدا جانتا ہے، وہ جانتے ہیں، ہم تو نہیں جانتے۔ ہم بتا سکتے ہیں کہ حکمت کیا ہے۔ حکمت یہ ہے کہ اللہ کو دکھا رہے ہیں کہ بار الہ میرے لیے یہ اصغر کا دے دینا بھی آسان ہے، اس لیے کہ تو دیکھ رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے، میرے لیے یہ مصیبت آسان ہے۔ اگر انسان اس طرف متوجہ ہو کہ اللہ تو ہے، اہل بیت تو ہیں، موت آسان ہو جائے گی، موت مرنے کا نام نہیں رہے گا، ملاقات کا نام ہوگا۔ خدا کی قسم یہ روایت ہیں، اور ایک روایت نہیں، متواتر روایات ہیں، یہ حد اقل مستفیض روایات ہیں، کثرت سے یہ روایت موجود ہیں کہ جب مومن کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو جب وہ محمد مصطفیٰ کا دیدار کرتا ہے، علی مرتضیٰ کی زیارت کرتا ہے، فاطمہ زہرا کی زیارت کرتا ہے، حسن و حسین کی زیارت کرتا ہے، ان کی نسل میں سے آنے والے اماموں کی، اپنے وقت کے امام کی زیارت کرتا ہے، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ سے اس کی ایک ہی تمنا اور آرزو ہوتی ہے کہ بار الہ میری روح قیامت تک نکلتی رہے، جو ان کو دیکھنے میں حلاوت مل رہی ہے وہ ملتی رہے۔ اس ایک لمحے کو جا کنی کے انسان ڈسکرائب نہیں کر سکتا کہ کیا کیفیت انسان کی ہوتی ہے۔ یہ حقیقتیں ہیں، یہ کوئی مجاز نہیں ہے، یہ عین حقیقت ہے۔ اگر انسان اس بات کو دیکھ رہا ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اہل بیت دیکھ رہے ہیں، مشکل آسان ہو جائے گی۔ میرا موضوع نہیں تھا، بہت سی باتیں میں بیچ میں کہہ گیا، لیکن ہم اپنے وقت کے امام کے منتظر ہیں۔ وہ امام، وہ ہستی کہ جن کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ جب ہم فجر کی نماز کے بعد دعائے عہد پڑھتے ہیں، اللہم رب النور العظیم ورب الکرسی الرفیع ورب البحر المسجور ومنزل التوراۃ والانجیل والزبور ومنزل القرآن العظیم، جب ان دعائے عہد کو کوئی 40 دن تک پڑھتا ہے تو ہمارا یقین اور عقیدہ یہ ہے کہ امام جب تشریف لائیں گے، ظہور فرمائیں گے، تو اگر اس دنیا سے گزر بھی جائیں گے تو مولا کے ہم رکاب ہو جائیں گے۔ لہذا میں جب بھی دعا کرتا ہوں تو یہی کہ بار الہ ہمارے مرحومین جب مولا تشریف لائیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں، مولا کا ساتھ دیں، ہم سب مل کے مولا کا ساتھ دیں، وہ واپس آئیں گے۔ اور کیا کیفیت ہوگی ظہور کی کیفیت، خدا ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمائے، مولا کا ظہور نزدیک ہو جائے انشاءاللہ۔ کیا کیفیت ہوگی، چھٹے امام صادق آل محمد بس میں یہ حسین روایت آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں۔ جب امام تشریف لائیں گے تو کیفیت کیا ہوگی؟ چھٹے امام فرماتے ہیں جنہیں دشمنوں نے بھی صادق کہا، دوستوں نے بھی صادق کہا، اس لیے صادق لقب بن گیا۔ فرماتے ہیں کہ جب ہماری حجت آخر ظہور کرے گی، کعبے کا سہارا لیں گے۔ یہ کعبے کا سہارا کیوں لیں گے؟ بتائیں گے کہ میں مولود کعبہ کا فرزند ہوں، میں علی کا وارث ہوں، علی کا بیٹا ہوں جس کی اس گھر میں ولادت ہوئی ہے، اور کعبے کا سہارا لے کر اللہ پر امید رکھتے کہ بار الہ تو دیکھ رہا ہے، تیرا ہی سہارا ہے، تیرا ہی آسرا ہے۔ فرمائیں گے پروردگار ہم سب کو وہ منظر دیکھنا نصیب فرمائے جب امام، یہ چھٹے امام کا بیان ہے کہ کعبے کا سہارا لیں گے، فرمائیں گے الا ومن اراد ان ينظر الى آدم وشیس فہا انا ذا آدم وشیس، الا ومن اراد ان ينظر الى نوح وولده سام فہا انا ذا نوح وولده سام، الا ومن اراد ان ينظر الى ابراہیم واسماعیل فہا انا ذا ابراہیم واسماعیل، الا ومن اراد ان ينظر الى عیسیٰ وشمعون فہا انا ذا عیسیٰ وشمعون،
الا ومن اراد ان ينظر الى محمد وامیر المؤمنین فها انا ذا محمد وامیر المؤمنین۔ رسول اللہ کا نام آیا ہے، امیر المومنین کا نام آیا ہے، اس سے بلند صلوات پڑھتے ہیں۔ اب ماشاءاللہ یہ ممبر کا اعجاز ہی ہے، اور یہ اس مکتب کا احسان ہے کہ جب ہم یہاں سے عربی پڑھتے ہیں تو بہت سے چہرے ایسے ہیں کہ جو اس عربی سے ہی ترجمے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، ترجمے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ لیکن میں اپنے جوان دوستوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اس کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں جب ظہور فرمائیں گے امام زمانہ تو اس موقع پر امام فرمائیں گے جو آدم اور ان کے جانشین شیش کو دیکھنا چاہتا ہے تو آدم بھی میں ہوں، شیش بھی میں ہوں۔ جو جناب نوح اور ان کے جانشین، ان کے فرزند سام ابن نوح کو دیکھنا چاہتا ہے تو نوح بھی میں ہوں، سام بھی میں ہوں۔ جو جناب ابراہیم اور ان کے جانشین جناب اسماعیل اور ان کے فرزند کو دیکھنا چاہتا ہے تو ابراہیم بھی میں ہوں، اسماعیل بھی میں ہوں۔ جو موسیٰ و یوشع کو دیکھنا چاہتا ہے تو موسیٰ اور ان کے جانشین یوشع بھی میں ہی ہوں۔ جو عیسیٰ و شمعون کو دیکھنا چاہتا ہے تو عیسیٰ بھی میں ہوں، شمعون بھی میں ہوں۔ جو محمد مصطفیٰ اور ان کے وسیع و جانشین علی مرتضیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے تو محمد بھی میں ہوں، علی بھی میں ہوں۔ اور پھر یہاں رکیں گے نہیں بلکہ آگے ارشاد فرمائیں گے جو حسن کو دیکھنا چاہتا ہے اور ان کے جانشین حسین کو دیکھنا چاہتا ہے تو حسن بھی میں ہوں، حسین بھی میں ہوں، زین العابدین بھی میں ہوں، محمد باقر بھی میں ہوں، جعفر صادق بھی میرے رخ میں ہے، موسیٰ کاظم کا رخ میرے رخ انور میں ہے، اور امام رضا کا رخ بھی میرے رخ میں ہے، امام تقی کا رخ بھی میرے رخ میں ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری، ہم سب یہی تو دیکھنا چاہتے ہیں، اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اور اگر مرتے وقت انسان ان چیزوں کو دیکھ لے تو پھر اس کی کیفیت پھر وہی ہوگی کہ قیامت تک روح نکلتی رہے اور اس کو وہ حلاوت ملتی رہے۔ لہذا ظہور کی کیفیت وہ کیفیت ہوگی کہ امام فرمائیں گے ان سب کے رخ کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھو۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ انبیاء کا سلسلہ اور پھر ان کے اوصیاء کا سلسلہ، ان سب سلسلوں کو دیکھنا ہے تو امام کو دیکھ لیں۔ ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں۔ دیکھیں، اگر کسی باغبان سے کہیں کہ بہترین عطر کو چن کر لے کر آ جاؤ تو وہ کیا کرے گا؟ جتنے باغات ہیں ان کے پھولوں کی خوشبو ایک شیشی میں عطر کی صورت میں جمع کر دے گا۔ پتہ نہیں پہنچے یا نہیں پہنچے جس بات تک پہنچانا چاہیے۔ یعنی امام زمانہ اس وجود کا نام ہے کہ جو عطر ساری خوشبوئیں اپنے اندر رکھتا ہے اسے حجت ابن الحسن عسکری کہتے ہیں۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اپنے اندر ساری خوشبوئیں رکھتے ہیں، جناب آدم کی خوشبو، ان کے جانشین کی خوشبو، سلسلہ انبیاء کی خوشبو، سلسلہ اوصیاء کی خوشبو۔ شکر ہے پروردگار تو نے ہمیں امام زمانہ کے زمانے میں قرار دیا ہے، شکر ہے تیرا، ہمیں آل محمد کا چاہنے والا بنایا ہے، ہمیں علی کا چاہنے والا بنایا ہے، سید الشہداء کا عزادار بنایا ہے۔ ہمارے لیے ہمارا غم کم ہو جاتا ہے جب ہم کسی جوان کے غم کو محسوس کرتے ہیں اور درک کرتے ہیں اور اس کے بعد حسین کے کڑی الجوان علی اکبر کو یاد کرتے ہیں۔ ابھی میں نے صرف نام لیا ہے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ روایت کا جملہ یہ ہے کہ جب کسی باپ کے سامنے سے اس کا جوان بیٹا گزرتا ہے تو اس کے دل میں جو اس وقت محبت کی کیفیت ہوتی ہے اور خوشی اور سرور جو اس کو حاصل ہوتا ہے اس کا اندازہ کائنات میں کوئی نہیں لگا سکتا۔
کوئی نہیں لگا سکتا. اور اگر جوان علی اکبر جیسا ہو اور باپ حسین جیسا ہو تو کیفیت کیا ہوگی؟ ایک معصوم درک کر سکتا ہے اس کیفیت کو کہ جسے اپنی نمازوں میں نماز شب میں مانگا ہو کہ پروردگارا ایک ایسا بیٹا دے دے کہ جو رفتار میں، کردار میں، گفتار میں شبیہ مصطفیٰ ہو. آپ کی صدائیں بلند ہو گئیں. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم علی اکبر کے. مولا اس ذکر کے ذریعے سے مرحوم کے والدین اور ان کے اعزاء اور اقرباء کے لیے تسلی خاطر قرار فرمائے اس ذکر کو. آپ جانتے ہیں کہ کتنے زیادہ عزیز تھے جناب علی اکبر امام حسین کو. اتنے عزیز تھے کہ جناب ام لیلہ اس روایت کو بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ رات کے پہر میں نے دیکھا کہ کوئی ہے کہ جس نے میرے اکبر کے جھولے پر گہوارے پہ سایہ کیا ہوا ہے. مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے سوال کیا کون ہے کہ جس نے میرے اکبر پہ سایہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ سید الشہداء کی آواز آئی، اے ام لیلہ ذرا آہستہ کہو میرا اکبر جاگ نہ جائے. کتنی محبت ہوگی کہ رات کے پہر آ رہے ہیں اور اکبر کی زیارت کر رہے ہیں. جو باپ کی نگاہ میں ایسا ہو وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا کہ جب بیبیوں کو اسیر بنا کے لایا گیا شام کے دربار میں، شام کے بازار میں، تو ایک عیسائی عورت ٹکٹکی باندھ کے علی اکبر کے سر کو دیکھ رہی تھی. اجرکم اللہ. ماں کی تمنا یہی ہوتی ہے نا کہ اس کے جوان بیٹے کو کسی کی نظر نہ لگ جائے. اجرکم اللہ. تھک کے گریہ نہیں کرنا، حق ادا ہو جائے. یہ مصیبت کم بیان ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا حق ادا ہو. ایک مرتبہ جناب ام لیلہ نے سوال کیا، اے ضعیفہ تو اس میرے جوان کی طرف کیا دیکھ رہی ہے؟ کہتی ہے میری ایک ہی دعا ہے، اللہ اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو. نہ جانے کس طرح سے اس مصیبت کو تحمل کیا ہوگا. یہ جملے سخت ہیں لیکن احساس کم ہو جاتا ہے جب جناب علی اکبر کی مصیبت کو سنتے ہیں، جناب ام لیلہ کو یاد کرتے ہیں. جب بھی اپنا جوان یاد آئے بی بی ام لیلہ کو یاد کریں. جب بھی اپنا جوان یاد آئے جناب علی اکبر کو یاد کریں، اس لیے کہ وہ ذکر ہے کہ اس کو سیدہ خالی نہیں جانے دیتی. بلکہ جب ایک بوڑھی عورت اپنے جوان بیٹے کو روتی رہی اور جب محرم کے ایام نزدیک آئے اور ان ایام کی وجہ سے ایک مرتبہ جب قبرستان آ رہی تھی اپنے بیٹے کو یاد نہیں کرتی، کہتی ہے اب میں حسین کے اکبر کو روؤں گی. جب 10 محرم گزر گیا آئی اپنے بیٹے کی قبر پہ، ایک مرتبہ کیا دیکھا؟ ایک ضعیفہ ہے جو قبر پر بیٹھی ہوئی ہے. ضعیف بی بی تھی. اس بی بی نے کہا ممکن ہے کہ ضعیفہ ہے، یاد نہ رہی ہو قبر. ارے تمہارے جوان کی قبر نہیں ہے، یہ میرے جوان کی قبر ہے. ایک مرتبہ نقاب کو الٹ کے کہا تم میرے بیٹے حسین کو روتی تھی، اس کے بیٹے اکبر کو یاد کرتی تھی. ارے میں حسین کی ماں فاطمہ زہرا رونے کے لیے آئی ہوں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزادارو جانتے ہیں کہ کتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ ہر موقع پر حجاج بن مسروق اذان دے رہے ہیں، مگر جب شب عاشور گزر گئی اور فجر کا وقت آیا، عاشور کی صبح طلوع ہوئی، ایک مرتبہ حسین نے کہا اے بیٹا اکبر آؤ تم اذان دو. اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدا بلند ہونی تھی. بیبیاں رونے لگی، سید الشہداء رونے لگے. یہ حجت تمام ہو رہی تھی دشمن پر کہ شبیہ مصطفیٰ کی آواز ہے. اگر اسلام لائے ہو، مسلمان ہو، اب بھی وقت ہے، نجات کے دامن میں آ جاؤ. اجرکم اللہ. جانتے ہیں کہ سید الشہداء کے لیے بہت سخت ہوگا، لیکن روایت کا جملہ پڑھ رہا ہوں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ہے. روایت یہ ہے کہ سید الشہداء نے خود جناب علی اکبر کو بلایا اور کہا بیٹا میدان جنگ میں اپنی قربانی پیش کر دو. بہت سخت ہے
لیکن بیٹے کو بلایا اور خود قربانی کے لیے آگے بھیجا، مگر ایک جملہ کہا، اے اکبر جا تو رہے ہو مگر ایک مرتبہ بیویوں کے خیموں میں جاؤ، اپنی پھوپھی اماں سے رخصت لو، اجازت لو، اور اپنی ماں سے اجازت لو۔ آئے جناب اکبر خیمے میں، ایک مرتبہ پھوپھی سے اجازت لی، پھوپھی نے اجازت دی یہ کہہ کر کہ جاؤ اپنی مادر گرامی سے اجازت لو۔ آئے بی بی ام لیلہ کے پاس، ایک مرتبہ گردن کو جھکا کے بیٹھ گئے اور کہا مادر گرامی اجازت ہے۔ ایک مرتبہ جناب ام لیلہ نے یہ جملہ کہا کہ میرے لیے مشکل ہے اے اکبر، تمہارے بعد میرا گزارا کیسے ہوگا، میرے لیے بہت سخت ہے، بہت مشکل ہے، میں ٹھہر ٹھہر کے مصائب پڑھوں گا، جس کا دل چاہے گریا کر لے۔ مگر ایک مرتبہ جناب علی اکبر جو آج تک کچھ نہیں کہتے تھے، اپنی مادر گرامی سے کہا، اے مادر گرامی، کل روز قیامت اگر آپ کو جناب فاطمہ زہرا یہ کہیں کہ آپ کو اپنا بیٹا زیادہ پیارا تھا یا حسین میرا بیٹا پیارا تھا، تو آپ کیا جواب دیں گی؟ ایک مرتبہ بی بی ام لیلہ نے بیٹے کو اجازت دی، عرب خیمے سے باہر نکلتے ہیں۔ دشمن کا راوی حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ بار بار در خیمہ کا پردہ اٹھتا ہے، بار بار پردہ گرتا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے پوچھا یہ کون ہے کہ جو بار بار اکبر کو روک رہا ہے؟ ایک مرتبہ سید الشہداء نے جواب دیا، ارے کبھی بہنیں تھام لیتی ہیں، کبھی ارے پھپھیاں تھام لیتی ہیں، کبھی ماں اکبر کے دامن کو تھام لیتی ہے۔ اجرکم اللہ۔ اب تک مختلف شخصیات جناب اکبر کے امامہ باندھتی رہیں، کبھی بہنوں نے باندھا، کبھی پھپھیوں نے باندھا، کبھی ماں نے باندھا، مگر اب وہ وقت آیا کہ سید الشہداء نے اپنے بیٹے کو پاس بلا کے کہا، ارے آج ہم تمہاری دستار باندھیں گے، اور دستار باندھتے ہوئے پڑھتے چلے گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون رضم قضائہ و تسلیما لامرہ۔ ارے اپنے نانا کا امامہ پہنایا، اب اپنے نانا کی ابا ڈالی دوش پر، اور پھر روانہ کیا، مگر اب جو روانہ کیا بیٹے سے کہا، اے بیٹا ذرا آہستہ آہستہ جانا، آہستہ جانا۔ مگر اب جو اکبر آگے بڑھے، ایک مرتبہ محسوس ہوا پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اب جو پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے بوڑھا باپ پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ بابا کے پاس آئے، بابا بھی تو اجازت دی تھی، ارے بابا آپ ہی نے تو روانہ کیا تھا۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا، اے بیٹا اکبر، ارے اگر تمہارا بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا تو مجھے مرنے کے لیے روانہ کرتے۔ میں تم سے سوال کرتا، جب کسی جوان کو مرنے کے لیے بھیجتے ہیں، ارے باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ اکبر تم میرے درد کو محسوس نہیں کر سکتے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ایا منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو، اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ مرحوم و مغفور سید حیدر حسین رضوی ابن سید سہیل اختر رضوی کے درجات بلند ہیں، بلند تر فرما۔ جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ قبر و برزخ کی منازل کو ان کے لیے سہل و آسان فرما۔ ان کی قبر کو اپنے نور انوار محمد و آل محمد سے منور فرما۔ متعلقین کو، والدین کو بالخصوص صبر جمیل عنایت فرما۔ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم جناب علی اکبر کے۔ جو اذکار پڑھے گئے، اعمال کیے گئے، قرآن مجید 73 مرتبہ درود شریف، جتنی مرتبہ استغفار، سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ رحمان، آیت الکرسی، آیہ کریمہ، کلمہ، فاتحہ کبیرہ، جتنے اذکار کیے گئے، یہ ذکر مجلس سید الشہداء ہوا۔ بار الہ تمام اذکار کا بہترین اجر مرحوم کو ایصال فرما۔ روز محشر ہم سب کو اور ہر برزخ کے مرحلے میں مرحوم کو بار الہ شہزادی کونین کی شفاعت نصیب فرما۔ مولا امام زمان کو اذن ظہور عنایت فرما۔ ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں قرار فرما۔ سب کے دل مرادوں کو پورا فرما۔ مولا کے قلب مطہر کو ہم سے اور امام زمانہ کے قلب مطہر کو اس مرحوم سے راضی فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست سے اپنے تمام مرحومین مرحومات شہداء ملت جعفریہ
بالخصوص مرحوم مغفور سید حیدر حسین رضوی ابن سید سہیل اختر رضوی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ میرے ساتھ مل کے تکرار کیجیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔